اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، قرآن و سنت چینل میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج میں تجارت و رزق میں برکت اور تنگ دستی، فکر و فاقہ سے نجات کے لیے دعائیں بتانے لگی ہوں۔ اس باب میں تمام دعائیں مالی پریشانیوں سے متعلق ہیں جن کا ہم سب بلکہ پورا معاشرہ شکار ہے۔ ان تمام مشکلات کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر عمل کرنے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مالی پریشانیوں اور فکر و فاقہ، تنگ دستی سے نجات کے لیے دعائیں بتائیں، سکھلائیں ہیں۔ ان دعاؤں کے ذریعے ہم اپنی مالی مشکلات اللہ سے حل کروا سکتے ہیں، بشرطے یہ کہ ان دعاؤں کو یقین کامل اور دل جمی کے ساتھ پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ اس میں موجود ہر دعا ایک درد اور اثر رکھنے والی ہے، اور تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ جنہوں نے ان دعاؤں کو یقین کے ساتھ پڑھا، اللہ سے مانگا، ان کے لیے رزق و برکت کے دروازے کھول دیے اور ان کی مالی تنگ دستی دور کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید فکر و فاقہ اور تنگ دستی کی شکایت کی، جیسے اولاد اپنے والدین سے کیا کرتے ہیں، اور کہا کہ 1 ماہ ہو گیا ہے، گھر میں چولہا جلانے کی نوبت تک نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی بات سن کر فرمایا، بیٹی اگر تم چاہو تو تمہارے لیے 5 بکریاں دے دوں، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں 5 کلمات سکھاتا ہوں جو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے ابھی سکھائے ہیں، جو دنیاوی تمام اسباب سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو بہت سمجھدار بیٹی تھی، نے کہا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ 5 کلمات سکھا دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کہو اور پڑھو، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ جو سب سے پہلے موجود ذات اور سب کی آخر میں بھی ہمیشہ زندہ قائم رہنے اور اسے مضبوط طاقت والے اور اے محتاجوں مسکینوں پر رحم کرنے والے، اور اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، میری محتاجی دور فرما اور تنگ دستی دور فرما۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ان 5 کلمات کو یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو میرے گھر میں برکات و دولت، رزق آنی شروع ہوئی اور ہمیں آسودگی ملی، اور پھر میں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگ دستی، رزق کی شکایت نہیں کی۔ بھائیوں اور اپنی دعاؤں کے ساتھ ان 5 کلمات کو بھی شامل کریں اور پھر اس کی برکات و فوائد دیکھیں، آپ کو خود معلوم ہوگا، لیکن اللہ پر یقین کامل اور مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے بندہ انسان جو ہے نماز 5 وقت کی ادا کرے، ہر حال میں۔ بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے۔ اگر تندرستی دی اللہ نے، الحمدللہ، ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ، تو پھر تو کھڑا ہو کے صحیح طریقے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے
اس کے مطابق نماز پڑھے، سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے بعد پھر انسان اللہ سے یہ تسبیحاں وغیرہ پڑھے، پھر قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے، صبح کا ٹائم اور عصر کے بعد تلاوت بھی کریں، اور تلاوت کرنے کے بعد درود شریف نبی پر بھیجیں، 11 دفعہ بھیجیں، 3 دفعہ بھیجیں، 1 دفعہ بھیجیں، درود ابراہیم بھیجیں۔ اس کے بعد اپنی یہ تسبیحاں ضرور پڑھیں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں کی ہر مراد پوری ہوگی، کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی، انشاءاللہ میرا رب اولاد بھی بخشے گا، جب نیک اولاد مانگیں گے وہ بھی بخشے گا۔ اللہ ہر کسی کو توفیق دے نماز پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے، اس میں ہاتھ پھیرا جاتا ہے تو اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشی فرشتوں کے ساتھ اللہ کہتا ہے کہ جب ایک بندہ ایک کے ساتھ میری باتیں کرتا ہوں تو میں بھی ایک ہی فرشتے کے ساتھ کرتا ہوں، جب وہ بندہ کافی سارے انسانوں کو جمع کر کے کرتا تو اللہ بھی کافی سارے فرشتوں کو جمع کر کے ہماری کرتا۔ پھر قرآن کہتا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، فَاذْكُرُونِی پس تم مجھے، اللہ تعالیٰ کہتا یاد کرو، اذکرکم میں تم کو یاد کروں گا، واشکروا لی اور تم شکر کرو، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور کفر نہ کرو لوگو، اے مسلمانوں کفر نہ کرو، اللہ کی کسی بات کی انکاری نہ کرو، جو اللہ رب العزت کے پاس ہے طاقت وہ کسی انسان کے پاس نہیں، کسی جن کے پاس نہیں۔ رب تو رب ہے، رب کا معنی ہی پالنے والا ہے، اور رب اللہ تعالیٰ کا اصل جو صفت ہے، رب بھی ہے ایک صفتوں میں سے، اللہ کے 99 نام ہے، اصل نام جو اللہ کا اللہ ہی ہے، باقی یہ صفت ہے رب۔ رب جب کہا جاتا ہو اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔